بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارم مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں۔ ناظرین، پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ 70 سال پرانی ہے، اور 70 سال دوستی کے دوران دونوں ممالک کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے لوگوں میں نہ صرف رشتے استوار کیے ہیں، اس کے علاوہ دونوں کے ایک دوسرے کی جو ملک کی ترقی ہے اس میں بھی حصہ ڈالا ہے۔ ناظرین، اس جو پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس کی بہترین مثال ہے سی پیک کا منصوبہ۔ اس منصوبے نے نہ صرف دونوں ممالک کے لوگوں کے جو میل جول ہیں ان کو بڑھایا، بلکہ دونوں ملکوں کی تجارت، سرمایہ کاری اور اعلیٰ سطح پر جو ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے اس میں بھی ایک دوسرے کا جو حصہ ڈالا ہے۔ چائنا اور پاکستان کی گہری دوستی میں چائنا کا جو اسکالرشپ پروگرام ہے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہی طالب علم میں بہت اہم نام محمد خلیل چودھری صاحب کا ہے، جنہوں نے چائنا میں تعلیم کے حصول کے لیے کئی مرتبہ دورہ کیا اور موف کام اور یس چائنا سے اسکالرشپ کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاکستان کا نام روشن کیا، اور اب پاکستان کے بہت اہم اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سوشل پوزیشنز ہیں: پریزیڈنٹ یونیورسٹی آف انٹرنیشنل بزنس اینڈ اکنامکس UIBE، انٹرنیشنل ایلومنائی ایسوسی ایشن IA پاکستان برانچ، سینئر وائس پریزیڈنٹ آفس مینجمنٹ گروپ MOMG آفیسرز ایسوسی ایشن۔ آئیے ان سے ملاقات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر، ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں جو ہے تو شرکت کا موقع دیا۔ میں تہ دل سے اس کا لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ سر، پہلے تو آپ اپنے بارے میں یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کی تھی؟ بہت شکریہ میڈم۔ ابتدائی تعلیم تو بالکل بلا شبہ اسلام آباد میں رہی، بلکہ میری ساری تعلیم ہی اسلام آباد میں رہی ہے۔ تو شروع میں میرا جو داخلہ ہوا ہے وہ نرسری اور پہلی جماعت وہ میں نے F61 کے فاروقیہ مارکیٹ کے ساتھ جو پرائمری اسکول ہے وہاں سے حاصل کی۔ پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے G9 کی طرف، تو پھر G9-2 جونیئر ماڈل اسکول جو ہے ملتانی مارکیٹ کے ساتھ، وہاں سے میں پرائمری جو ہے تو وہ کمپلیٹ کی۔ پرائمری کے بعد پھر ہائی اسکول کے لیے جو ہے تو میرا داخلہ ہوا FA3 ماڈل اسکول جو ہے 10 نمبر گلی میں، وہاں، اور میٹرک کے بعد پھر میں نے FA جو ہے وہ H9 کالج سے کیا، اور BA جو ہے وہ میرا H8 کالج سے ہوا ہے۔ پھر میں نے ڈپلومہ انگلش لینگویج کیا نمر یونیورسٹی سے، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز H9 میں ہی ہے وہ بھی، وہاں سے کی۔ تو اس طرح جو ہے تو پھر MA میرا جو ہے پولیٹیکل سائنس میں ہے، اور وہ جامعہ پنجاب سے ہے بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ۔ تو یہ تو میری جو ہے تو یعنی تعلیم کا سلسلہ ایک حد تک کمپلیٹ ہوا کہ میں جاب شروع کر سکتا تھا۔ سر، یہ بتائیں کہ جو حصول تعلیم کے لیے جو آپ کا چائنا کا سفر ہے وہ کیسا رہا؟ بہت اچھا سفر رہا۔ چائنا کے سفر میں اصل میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ بھی لوگ انسان ہیں۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید صرف پاکستان میں ہی انسان رہتے ہیں، تو جب دوسری سوسائٹی میں گئے تو پتہ چلا نہیں، ہمارے علاوہ بھی انسان موجود ہیں۔ جی بالکل۔ اور پھر وہاں کا ایک جو بہت خوبصورت تجربہ رہا وہ یہ رہا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جو ہے نا حصول تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے، جو ہمارے کلاس فیلوز تھے، تو وہ پوری دنیا کے تمام خطوں سے اور تمام ممالک کے لوگ جو ہیں تو وہاں پر نمائندگی کر رہے تھے، اور ان سے انٹریکشن ہوا، پتہ چلا کہ جو ہے تو ڈفرینٹ سکلز بندہ ایکسچینج کرتا ہے، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ایکسچینج کرتا ہے، اپنی پروفیشنل سکلز کو، ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا تجربہ رہا الحمدللہ۔ اور چائنا کا سفر میرا کوئی 5 دفعہ ہوا ہے۔ 2 مرتبہ میں سیمینار میں شرکت کے لیے گیا ہوں، اور 3 مرتبہ میں ڈگری پروگرامز میں شرکت کے لیے گیا ہوں۔ سر، جو چائنا کے تعلیمی میدان میں اس میں آپ کی کیا کیا اچیومنٹس رہی ہیں، اور آپ نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کیا اور کون کون سی ڈگریز لی ہیں؟ جی بالکل، چائنا میں ایک ہی یونیورسٹی سے میں تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ ہے کہ میرے وہاں کے جو ڈگری پروگرامز ہیں وہ رہے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن، اور دوسری مرتبہ جو ہے تو ورلڈ اکانومی، اور تیسری مرتبہ انٹرنیشنل فائنانس کے یہ MS پروگرامز تھے۔ سر، تو ان میں تین MS، اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ خیال اس لیے آیا کہ پہلی تو بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں نے تعلیم حاصل کی، پھر میں نے کوئی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا، تو پیشہ ورانہ زندگی میں آ کے ایک مناسب انکم، ایک مناسب جو ہے تو عہدہ
یہ چیزیں جب سیٹل بندہ لائف میں سیٹل ہو جائے تو پھر بندے کو اندر سے ایک ارج فیل ہوتی ہے, ایک اندر سے تحریک پیدا ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے تو اپنی کوئی جو ہے تو ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہیے, مجھے کوئی اپنے جو ہے تو انر سیلف کی سیٹسفیکشن کے لیے پڑھنا چاہیے. تو اس وجہ سے پھر میں جو ہے نا ایم ایس کے لیے پھر گیا, اور وہاں پر جو ہے تو میں نے جو ہے تو بزنس ایڈمنسٹریشن میں جو ماسٹرز کیا, تو اس سے میری کوئی جو ہے تو مکمل طور پر تشفی نہیں ہو سکی, کوئی تسکین نہیں ہو سکی. تو میں نے ورلڈ اکانومی کو پڑھنا شروع کیا, اس کے لیے پھر مجھے دوسرا داخلہ لینا پڑا. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ 2 ڈگریاں تو میں نے حاصل کر لیں, تو پھر مجھے یہ ضرورت تھی کہ میری 18 سالہ تعلیم ہونی چاہیے, جبکہ یہ 1 ایئر کے ایم ایس پروگرامز تھے, تو اس طرح میری 17 ایئر ایجوکیشن بنتی تھی. تو پھر 18 ایئر ایجوکیشن کے لیے پھر میں نے انٹرنیشنل فائنانس کا جو ایم ایس ہے وہ کیا, تو وہ ہو گیا الحمدللہ. تو اس طرح جو ہے نا یہ 3 ڈگری پروگرامز ہو گئے. جی بالکل. تو باقی جو سیمینارز تھے ان میں ایک سیمینار تھا بزنس اینڈ رسک مینجمنٹ پر, اور دوسرا تھا کلائمیٹ چینج پر. تو وہ بڑے اچھے تجربات رہے, اور ان تمام تجربات میں حصول علم جو تھا وہ تو تھا ہی, بنیادی مقصد تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا اہم تجربہ رہا وہ ملٹی کلچرڈ سوسائٹی میں ملٹی کلچرڈ ملٹی نیشنل لوگوں میں بیٹھنے کا, اور ویوز ایکسچینج کرنے کا, ایکسپیرینسز ایکسچینج کرنے کا وہ موقع جو ملا, اس سے بڑا جو ہے تو فائدہ ہوا. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد جو میری ان پٹ تھی فائلوں میں, سرکاری کاموں میں, وہ کافی زیادہ بہتر, اس میں نے خود بہتری محسوس کی ہے پہلے کی نسبت. سر, چین میں جو یوم اقبال اور میلاد کی تقریبات کا جو انعقاد ہوتا ہے, اس میں چینی عہدیداروں کا آپ کے ساتھ کیا تعاون رہتا ہے؟ بالکل. ویسے تو جو بھی تقریب ہم منعقد کرتے تھے انٹرنیشنل الومنائی ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کرتے تھے, تو اس میں ان کا بہت زیادہ تعاون رہتا تھا. اس میں وہ لوگ ہمیں ہال پرووائڈ کرتے تھے, ریفریشمنٹ جو ہے تو اس کے لیے فنڈنگ ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ جو ہے تو جو پاسبل جو چیزیں ضرورت کی ہوتی تھی وہ دیتے تھے اور وہ کرتے تھے. اور خاص طور پر اقبال ڈے ہم نے منایا اور میلاد منایا, اور اس کے لیے بھی چینی جو عہدیدار تھے, جو وہاں کے آفیشلز تھے, انہوں نے ہمیں جو ہے تو بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہمیں ہال بھی پرووائڈ کیا, ہمیں ریفریشمنٹ کے لیے بھی ارینجمنٹس کر کے دیے, اور جو ان کے لیے پاسبل تھا وہ کیا انہوں نے, بلکہ شرکت بھی کی. جی بالکل. اور اقبال ڈے پر تو ہماری ایک پروفیسر صاحبہ تھیں پرشین ڈپارٹمنٹ سے, چائنیز پروفیسر تھیں, پرشین ڈپارٹمنٹ میں وہ پڑھاتی تھیں, پرشین پڑھاتی تھیں. تو چونکہ وہ پرشین کی پروفیسر تھیں, اور علامہ صاحب کا جو کلام ہے اس کا جو مور دین 50% کلام جو ہے وہ اشعار جو ہیں وہ فارسی میں ہیں, تو اس لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مہمان خصوصی بن جائیے, چیف گیسٹ بن جائیے. تو انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور باقاعدہ آ کے اس پروگرام میں شرکت کی, اور اس کی بڑی انہوں نے جو ہے تو اس پروگرام کو سراہا. اور اسی طرح جو ہے تو اس پروگرام میں ہمارے ڈین, پروفیسرز باقی جو ہیں وہ لوگ بھی آئے, ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی کی انتظامیہ جو تھی ان لوگوں نے بھی شرکت کی. اور اسی طرح جو میلاد تھا, میلاد میں بھی ہمارے جو مہمان خصوصی تھے وہ کینیا سے تھے, اور اسی طرح جو ہے تو شام سے, یمن سے بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی, اور اس پروگرام کو بڑا سراہا, اور چینیوں نے بھی شرکت کی, اور اس میں لنگر کا بھی انتظام تھا. تو وہ یعنی سارا اپریشیٹ ہوا. پھر اس کے علاوہ چائنیز نیو ایئر پر بھی ہم نے جو ہے تو گیدرنگ کا انعقاد کیا, اور اس کے علاوہ ان کے ایک روایت ہے کہ وہ نیو ایئر کے موقع پر ڈمپلنگس جو ہیں تو سرو کرتے ہیں. تو ڈمپلنگس کے لیے انہوں نے ہماری خاطر حلال دکان سے, حلال گوشت کی دکان سے گوشت خریدا اور اس کی ڈمپلنگس بنائیں, اور پھر ہم تاکہ جو ہے تو ہم بھی کھا سکیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں تعلیم کے دوران مجھے یہ تجربہ رہا کہ وہ بہت زیادہ تعاون کرنے والے کوآپریٹو لوگ ہیں. آپ کی جو پیشہ ورانہ تعیناتی ہیں وہ کہاں ہیں, اور آپ نے ان سے تجربہ کیا حاصل کیا ہے؟
پیشہ ورانہ تعیناتیاں میری رہی ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں، منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف اکنامک افیئرس، کیبنٹ ڈویژن، اور موجودہ تعیناتی میری جو ہے تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA میں ہے۔ اور ان سب جگہوں پر آپ نے تجربے کا بھی سوال کیا ہے، تو تجربہ جو ہے تو وہ بہت ہی اچھا رہا ہے، بڑا ڈائیورسیفائڈ رہا ہے، مختلف قسم کے تجربات، ہر جگہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ مثلاً جو میری تعیناتی تھی اس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، تو وہاں پر میرے جو ہے تو ایڈمنسٹریشن اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ، لاجسٹکس مینجمنٹ، یہ چیزیں میں نے سیکھیں۔ جو فائنانس منسٹری میں میری تعیناتی تھی تو وہاں پر انٹرنیشنل فائنینشیل ریلیشنز پارٹیکولرلی ود IMF، اور اس کے علاوہ کارپوریٹ فائنانس اسپیشلی ان پاور سیکٹر اینڈ واٹر سیکٹر، اور اس کے علاوہ کوالٹی ایشورنس، یہ میرے تجربات رہے وہاں پر الحمدللہ۔ پھر جو اکنامک افیئرس ڈویژن میں یا منسٹری آف اکنامک افیئرس میں میری تعیناتی رہی ہے، اس میں مجھے تجربہ رہا، مجھے تقریباً کوئی 100 سے زیادہ ممالک کو ڈیل کرنے کا موقع ملا، اور اس میں انٹرنیشنل اکنامک کوآپریشن کا ایکسپیرینس مجھے رہا الحمدللہ۔ پھر جو کابینہ ڈویژن، کیبنٹ ڈویژن میں میری جو پوسٹنگ رہی ہے، تو اس کے دوران مجھے وفاقی کابینہ اور وفاقی کابینہ کی کمیٹیاں، ان کے اجلاس اٹینڈ کرنے کی، منٹس رائٹنگ کی، تو یہ مجھے جو ہے تو وہ میری ذمہ داریاں تھیں، اور اس میں مجھے بڑا اچھا تجربہ رہا الحمدللہ۔ تو یہ اس لیے اچھا تجربہ رہا کہ ٹاپ لیول پر جو ڈیسیژن میکنگ پوزیشن ہے، اس میں کس طرح سے جو ہے تو چیزوں کو باریکی سے دیکھ کر اچھے طریقے سے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، وہ شاید میں وہاں نہ ہوتا تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہ ہوتا۔ جی بالکل، تو وہ رہا۔ پھر اس کے علاوہ ریگولیٹری اتھارٹیز، خاص طور پر ٹیلی کمیونیکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ جو تھیں، فیب اور PTA، ان کے ساتھ واسطہ رہا کابینہ ڈویژن میں۔ تو اب یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کی تعیناتی ہے، موجودہ تعیناتی، اس میں جو ہے تو مجھے بڑا اچھا تجربہ رہا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، پالیسی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور پروکیورمنٹ کے حوالے سے۔ تو یہ میرے تجربات جو ہے تو یہاں پر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہے وہ بھی سارا گین کیا ہے۔ جی الحمدللہ، یعنی وہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، جو ورلڈ اکانومی ہے، جو انٹرنیشنل فائنانس ہے، وہ اور جو پولیٹیکل سائنس ہے، وہ سارا اس میں امپلیمنٹ ہوتا رہا پریکٹیکلی۔ تو مجھے جو ہے نا یہ سپورٹ رہی ہے کہ جو تھیوریٹیکلی پڑھا اس کو پریکٹیکلی بھی جو ہے تو وہ ہینڈز آن ایکسپیرینس رہا۔ سر NDMA میں جو آپ کی تعیناتی کے دوران کرونا وبا کے حوالے سے آپ پہ جو ذمہ داریاں تھیں، اس کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی اس کا بڑا اچھا تجربہ رہا۔ اس میں جو ہے تو ذمہ داریاں اصل میں سارے ادارے کے ساتھ مل کے جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے تجربہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ہمارے جو ٹیم لیڈر ہیں، جو ہمارے چیئرمین ہیں ادارے کے، انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اور بڑی مہارت سے اس چیز کو ڈیل کیا، اور بڑے قلیل وقت میں جو ہے تو اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب رہے، اور اس میں ہماری جو ہے تو ہماری کابینہ اور باقی ادارے جو ہیں ان کے بھی جو ہے تو بڑا اس میں کردار تھا۔ البتہ میری جو ذمہ داریاں رہی ہیں ان میں تھا کہ انٹرنیشنل پروکیورمنٹ رہی ہے، پھر اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل فلائٹس آتی تھیں تو انہیں جو ہے تو مانیٹر کرنا ہوتا تھا کہ SOPs جو ہے تو وہ اڈاپٹ ہو رہے ہیں، امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، لوگوں کو کوارنٹائن فیسلٹی جو ہے تو اسٹیبلش کرنا، اور پھر کوارنٹائن فیسلٹی پر جو ہے تو انہیں وہاں پر بھیجنا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے وہاں پر 24 آور ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ تو اس لحاظ سے مجھے جو ہے تو اس تعیناتی میں یہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس رہا کہ انٹرنیشنل پینڈیمک تھی، اور اس میں جو ہے تو مجھے جو ہے تو بالکل اس کا جو ہراول محکمہ تھا
جو سب سے فرنٹ لائن محکمہ تھا اس میں کام کرنے کا موقع ملا، تو یہ میرے لیے باعث عزت اور باعث صد افتخار ہے۔ تو یہ تو ساری ہوگی آپ کی اچیومنٹس. مجھے یہ بتائیے کہ کھیل کے میدان میں آپ کیسے رہیں، کوئی لگاؤ ہے؟ کھیل کے میدان میں جو ہے مجھے جو ہے تو فٹ بال بڑا پسند رہا ہے، اور وہ میں کھیلتا بھی رہا ہوں اسکول میں اور کالج میں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں جو ہے تو گولف کلب کا ممبر تھا، وہاں تو میں گولف کھیلتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے تو ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، یہ جو ہے تو یہ بھی کھیلتا رہا ہوں الحمدللہ۔ چودھری خلیل صاحب، آپ ایک ویژنری انسان ہیں، بڑی اہم پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں سیاحت میں بہت سکوپ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں، جو انہوں نے بھی سیاحت کے لیے کافی کلیئر ویژن رکھتے ہیں، اور وہ ایک کلیئر ویژن دیا بھی ہے انہیں۔ 73 سالوں سے لے کر آج تک سیاحت کے اوپر کوئی اس طرح سے خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہوتا تو اس سے سالانہ اربوں ڈالرز کی آمدن میں اضافہ بھی ہوتا، اور ملک پاکستان کا پوری دنیا میں خوبصورت امیج بھی سامنے آتا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ اصل میں سیاحت کے لیے صرف جو ہے نا کوئی ایک پہلو نہیں ہے اس پر کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، حکومتی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہے تو لوگوں کو جو ہے تو کوئی سیاحتی مقامات کو ڈیولپ کیا جائے، وہاں پر لوگوں کے لیے قیام کا اور وہاں پر تفریح کا کوئی سامان میسر ہو۔ مثلا ہم دوسرے ممالک میں جہاں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے تو وہ رہنے کے لیے ہوٹل وغیرہ قریب ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بندہ جب سیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر پارکس بنائے گئے ہوتے ہیں، پارک کے اندر ٹرینس چلتی ہیں، بندہ دائیں بائیں جو ہے تو خوبصورت ایک نیچرل بیوٹی کو دیکھتا ہے، وہاں پر مختلف قسم کے جھولے لگائے گئے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح سے مختلف جو ہے تو وہ تفریحی جو ہے انتظامات کیے گئے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے بالکل حکومتی ذمہ داری ہے۔ حکومت نے اپنے وسائل کے حساب سے پچھلے 70 سالوں کے دوران اس چیز پر کام کیا بھی ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل بہت کم ہیں اور ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے جتنا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ البتہ اس میں ایک کردار جو ہے وہ امن و امان کا بھی ہوتا ہے۔ ہماری کچھ اصل میں جیو پولیٹیکل لوکیشن ہمارے ملک کی ایسی ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے نا وہ عالمی سطح پر جو ہے کافی دباؤ رہا ہے۔ کبھی جو ہے تو افغانستان کی جنگ لگ گئی، کبھی امریکیوں کا جو ہے تو وہ آنا ہو گیا، کبھی کشمیر پر پرابلم ہو گیا، کبھی کس طرح، تو وہ اس لحاظ سے یا جو ہے تو وہ ہماری کبھی اندرونی مسائل ہو گئے، بم دھماکے وغیرہ، یہ وہ کچھ عرصے میں ہو گئے، تو اس وجہ سے بھی کچھ تھوڑا سا صورتحال جو ہے وہ ڈسٹرب رہی ہے۔ پھر اس میں جو ہے ایک بہت ہی زیادہ اہم کردار جو ہے وہ صحافی برادری کا بھی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ جرائم کی جو ہے تو وہ خبریں آتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے تو وہ سیاح جو ہیں دوسرے ممالک سے وہ یہاں آتے ہوئے تھوڑا خوف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ جرائم دنیا میں کہاں نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے تو ہمارے یہاں اچھی خوبصورت جگہیں ہیں، ہمارا کلچر کیسا ہے، اس کے لحاظ سے، جیسے کہ آپ لوگوں کا ہی آپ کی ٹیم کا ایک پروگرام ہے دیس پردیس، تو اس طرح کے پروگرامز اگر جو ہے تو صحافی برادری جو ہے تو وہ کنڈکٹ کرے تو وہ اس طرح سے پھر جو ہے تو امیج جو ہے تو وہ پروموٹ بہتر ہوگا، اور جو سیاحت ہے وہ فروغ پائے گی۔ بالکل بالکل، وہ پروگرام بنا بھی اسی لیے کہ جو صرف نہ گھومنے پھرنے کی یا سیاحت کے حوالے سے نا لوگوں کے سامنے ایک پازیٹیو امیج دیا جائے، کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ جی جو ہے تو بڑے کوئی کلب شلب ہوں تو تبھی جو ہے تو لوگ دوسری دنیا سے یہاں پر جو ہے تو وہ سیر کرنے کے لیے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے دوسرے ممالک میں جا کے دیکھا ہے کہ سب لوگ کلب میں نہیں جاتے، لوگ نیچرل بیوٹی پر جاتے ہیں، جو لوگ تفریحی سہولیات کو دیکھتے ہیں، کوئی جو ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے تو یہ فروغ پا سکتی ہے سیاحت، اور اس سے ہمارے ملک کو جو ہے تو وہ بہت زیادہ مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ چودھری خلیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔
آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنی میزبان ارم مقصود کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.